मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। नमस्कार, मैं ओम सरावगी। मीडिया हब न्यूज़ के कार्यक्रम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं जो दुनिया को अलविदा कह गए एक अजीम शायर डॉक्टर राहत इंदौरी। डॉक्टर राहत इंदौरी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राहत साहब फ़कीरी अंदाज में पूरे सच के साथ अपनी बात सबके सामने रखने के लिए मशहूर थे। वो शख्सियत आज हमारे बीच नहीं रही। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा। वो बेबाक शायर जो अपनी ज़िद और ज़ुबान के लिए किसी भी हद से गुजर जाने के लिए जाने जाते थे। अपनी शर्तों पर ही पूरी ज़िंदगी जीने वाले राहत साहब अकेले ऐसे शायर थे जिसने अपना शहर इंदौर नहीं छोड़ा, अपना घर नहीं छोड़ा। खौफज़दा माहौल में भी अपनी बात बेबाकी से कहते कहते दुनिया से कूच कर गए। उनके ये शेर नई नस्ल के लिए सबक हैं। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं जाती मकान थोड़े हैं, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो भारतीय लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए राहत साहब की एक गज़ल का एक और शेर है कि सबकी पगड़ी को उछाला जाए, सबकी पगड़ी को उछाला जाए, सोचता हूँ अब अखबार निकाला जाए। ऐसे क्रांतिकारी सोच और समझ के शायर हमें छोड़कर दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके शेर और अंदाज इस मानवीय और लोकतांत्रिक समाज की धरोहर बन गए हैं। उनकी सरपरस्ती से जुदा हुए मशहूर शायर चरण सिंह बसर हमारी लाइन से जुड़ गए हैं। आइए सुनते हैं। राहत साहब के जाने से बेपनाह नुकसान उर्दू अदब का हुआ है। मैं जब से मुझे ये खबर मिली है, मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। राहत भाई के साथ जाने कितने सफर हुए, तकरीबन 32-33 साल हो गए मुसलसल उनके साथ सफर हुए मुशायरों के। एक जो भी समाज में गलत होता था उस पर बहुत पैनी निगाह होती थी राहत भाई की जी। और चाहे कितने ही खुरदरे हालात हों, उनको शायरी में ढाल करके हमेशा आवाम तक ये बात पहुंचाते थे कि ये गलत हो रहा है और इसको ये इस तरीके से करना चाहिए। क्या है, जैसे कि उनकी शेर है कि उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। राहत साहब कहते थे कि झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, झूठी बुलंदियों का धुआं पार करके आ, कद नापना है मेरा
तो छत से उतर गया। एक सच्चा शायर, अच्छा शायर, दोस्त, प्यारा इंसान आज इस दुनिया से रुखसत हो गया। दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें अपने कदमों में जगह दे, मगर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती सर। शुक्रिया शुक्रिया बसर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऐसे गमज़दा मौके पर खुद को डॉक्टर राहत इंदौरी का शागिर्द कहने वाले मशहूर शायर डॉक्टर माजिद देवबंदी भी हमारे साथ लाइन पर हैं। आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी राहत साहब के जीने का फ़कीराना अंदाज। डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, मीडिया हब न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। माजिद साहब, हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्मा एक अजीम शायर डॉक्टर राहत इंदौरी जो दुनिया को अलविदा कह गए हैं, ऐसे गमगीन मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? राहत इंदौरी हमारे अहद के उन शायरों में शुमार किए जाते थे कि जो सिर्फ अपने अहद की बात नहीं करते। जैसे कि आपको मालूम है कि शायर 100 साल आगे की बात करता है, उसकी नज़र में माजी भी रहता है, हाल भी और मुस्तकबिल भी रहता है। लेकिन राहत भाई की यहाँ एक सबसे बड़ी बात ये थी कि अच्छे शायर तो सैकड़ों हजारों आपको मिल जाएंगे, लेकिन शायरी के साथ साथ अच्छे शायर के साथ साथ अच्छा इंसान होना बहुत बड़ी बात है। राहत इंदौरी एक अच्छे इंसान, बाअखलाक दोस्त, और इस तरह हम लोगों को छोटों को साथ रखते थे कि जैसे उनकी औलाद हो। मिसाल के तौर पर एक बात शमीम जयपुरी में भी मैंने देखी, जो बड़े उस्ताद शायर थे, कि वो कभी अपने साथ अपने जूनियर से पैसा खर्च नहीं कराते थे। राहत भाई की यहाँ भी ये क्वालिटी थी कि वो अपने छोटों से खर्च नहीं कराते थे। अगर हम कभी इसरार भी करें तो कहते थे कि बड़े के होते हुए छोटा क्यों खर्च करेगा। ये एक इंसानी कदरों की बात है। राहत भाई ने कभी झूठ नहीं बोला। आपको ताज्जुब होगा कि जब मैं दिल्ली उर्दू एकेडमी का चेयरमैन हुआ जी, उस वक्त मैंने अपने पहले जश्न आज़ादी के मुशायरे में राहत भाई को बुलाया। वाह, तो राहत भाई मोहब्बत में बात करते थे, कहने लगे माजिद क्या कर रहा है तू भाई, 10 साल से मैं ब्लैक लिस्टेड हूँ लाल किले के मुशायरे से, तो भी क्यों नुकसान उठाए मुझे बुला के। मैंने कहा राहत भाई नुकसान कुछ नहीं है, आप जैसे शायर नहीं आए लाल किले में, ये उनकी बदकिस्मती उर्दू एकेडमी की, आपकी नहीं, और मेरे आप पहले मुशायरे में आएंगे। तो राहत इंदौरी आए और उन्होंने माइक पर ये बात कही कि पिछले 10 सालों से सच बोलने की वजह से मुझे लाल किले के मुशायरे में नहीं बुलाया गया। ये माजिद ने पहली बार मुझे बुलाया है 10 साल के बाद। ये वाकई सुनाने का मकसद ये था कि सच बोलते थे। बड़े से बड़े गवर्नर मिनिस्टर की शान में कोई कसीदा नहीं पड़ा और आंख से आंख मिलाकर हक बोलने का हुनर रखते थे। सुनिएगा उनका शेर, कहते हैं जी, ज़बां तो खोल नजर तो मिला जवाब तो दे, ज़बां तो खोल नजर तो मिला जवाब तो दे, मैं कितनी बार लूटा हूँ मुझे हिसाब तो दे। क्या बात है, क्या अब बात आप ये देखिए, ये सच और हौसले का शेर, किसी से दबना नहीं है, हक बात कहना है कुछ भी हो। अब इसी गजल में राहत इंदौरी का रूमानी मिजाज देखिए, वो कहते हैं तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मिसरा देखिए, वाह वाह, तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव, मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा मुझे किताब तो दे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा मुझे किताब तो दे। उसके अलावा जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं जिसमें राहत इंदौरी ने अपना इजहार ख्याल ना किया हो। जी, जी। मैं सन 78 से राहत भाई के साथ पूरी दुनिया में सफर किया है, मैंने सैकड़ों मुशायरे पढ़े। जी, अक्सर मुशायरों में राहत भाई भी होते थे, मैं भी होता था। जी, जी, जी। छोटों से इतने मोहब्बत से पेश आना कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो अच्छा, जैसे मैंने पहले कहा कि मुशायरों में शायर तो बहुत मिलेंगे जी, लेकिन बाकिरदार और बाअखलाक शायर, इंसानियत की कदर करने वाले बहुत कम मिलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और ये बताएं कि जैसे अभी आपने एक विशेष बात ये बतलाई, तो एक अपनी बुजुर्गा पीढ़ी का शायर होने के नाते आप उनकी कौन सी खास बात है जिसको आप अपनाना चाहते हैं? देखिए, मैंने उनकी एक बात अपनाई थी जो आज से 42 साल पहले मैंने जिंदगी में बांध ली थी उसको। जी।
اور وہ ان کا شعر ہے، روایتوں کے صفحے توڑ کر بڑھو ورنہ، کیا بات ہے، جو روایتوں کے صفحے توڑ کر بڑھو ورنہ جو تم سے آگے ہیں وہ راستہ نہیں دیں گے۔ یہ نئی نسل کے لیے ان کا پیغام تھا۔ کیا بات، کسی نے محسوس کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن میں نے اس پر عمل کیا۔ جی، تو ہماری اردو غزل کا، جدید لب و لہجے کا، رومانی شاعری کا بہت بڑا شاعر تھا۔ اور میں آپ کے اطلاع کے لیے ایک بات عرض کروں کہ ہندوستان کی نمائندگی پوری دنیا میں کرنے والے، جو سب سے زیادہ ہندوستان سے باہر جانے والے ہیں، جی جی، ان میں راحت بھائی تھے۔ جی جی، اور جہاں گئے دولہا بنے رہے، جہاں گئے بالکل ہیرو کی طرح رہے۔ جی 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 جی، بالکل صحیح۔ خود انہوں نے اپنی شخصیت کے لیے کہا، مجھ میں کتنے راز ہیں سمجھاؤں کیا، مجھ میں کتنے راز ہیں سمجھاؤں کیا، بند ایک مدت سے ہوں کھل جاؤں کیا۔ اب ان کے خودداری دیکھیے، جی، خودداری اب کہتے ہیں راحت، عاجزی، منت، خوشامد، التجا، اور میں کیا کیا کروں، مر جاؤں کیا۔ اور جناب علی، جو شعر ان کا ادھر کئی سالوں میں قیامت کے آسمان کو چھو گیا، جی، اس شعر کو لوگوں نے غلط بھی لیا۔ میں اس شعر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ یہی ہے ان کی بے باکی، جی، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، جی، کسی کے باپ کا ہندوستان تو کچھ فرقہ پرستوں نے ان کے لیے بہت برا کہا، لیکن میں آپ سے بتاؤں جی جی کہ یہ زمین سے عشق کا شعر ہے، بالکل سچ ہے، یہ ہندوستان سے عشق کا شعر ہے، اور ہندوستانیت کی بات کی ہے، یہ سبھی کا خون ہے جی، اپنے وطن کی مٹی سے یہ وہ اتنا پیار کرتے تھے۔ اور سر یہ نہیں ہے، سبھی کہا ہے، یہ تھوڑے کہا کسی ہندو مسلمان سے عیسائی، بالکل کچھ نہیں کہا، کبھی نہیں سبھی کہا کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، بالکل سچ ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، سب کی بات ہو رہی وہ، اور یہ وطن کی محبت۔ جی ہاں، میں جب مر جاؤں، آخر میں وہ ادھر 2 سالوں سے راحت بھائی نے ایسے شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ ایک دن میں ان سے لڑا لکھیم پور کے مشاعرے میں، جی 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 جی، اور میں نے کہا راحت بھائی یہ بیکار کی شاعری کرنا چھوڑیں۔ اچھا، لگے ابے ماجد چھوڑ بیٹے، بیکار کچھ نہیں ہے، یہ تلخ حقیقت ہے جسے بیان کرتے۔ کیا بات ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب انہوں نے شعر پڑھا، جنازے پر میری لکھ دینا یارو، محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ ہائے ہائے، کیا بات، جنازے پر میری لکھ دینا یارو، محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ اور یوں بھی اوم بھائی، اللہ نے، ایشور نے، گاڈ نے یہ دنیا محبت کے لیے بنائی، نفرت کے لیے نہیں بنائی۔ بالکل سچ بات ہے ڈاکٹر صاحب، یہی ہے۔ اور ہم بدھی جیو، دانشور، شاعر اور کوی، فنکار محبت کے پیغامبر ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے گورنر منسٹر سے نظر ملا کر حوصلے کی بات کرتے تھے۔ جی 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 جی، رہا ایوارڈ کا سوال، تو ایوارڈ کیا چیز ہے، کروڑوں جو لوگ چاہنے والے ہیں وہ ہیں ہمارا ایوارڈ، وہ تھے راحت اندوری کا ایوارڈ۔ سچ ہے، راحت اندوری نے جن کو شاعری سکھائی ہے، لکھ کے دی ہے، وہ ہندوستان کے بڑے شاعر اور شاعرات بن گئے جنہیں الف بیتے نہیں آتی اردو کی۔ جی جی جی، اور رہا پدم شری وغیرہ، پدم شری تو سرکاری ایوارڈ ہوتے ہیں، یہ صلاحیت پہ تھوڑی دیے جاتے ہیں۔ سنیے گا راحت اندوری، سبحان اللہ کیا کہتے ہیں، جی سنائیں۔ 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، کیا بات ہے، 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ آخر میں بہت میری اس وقت دل بھرا ہوا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے، ایسا لگ رہا ہے ماجد صاحب کہ جیسے آپ نے اپنے دل و دماغ پر راحت اندوری صاحب کو آج بھی چھپا رکھا ہے۔ نہیں، آج شام 6 بجے سے اوم بھائی میں 6 بجے سے اوم بھائی میں سارے چینلز پر ہوں، اور جب بھی میں گفتگو کرتا ہوں میرا دل بھر آتا ہے۔ جی جی جی، ہم لوگوں نے ساتھ سفر کیے، کہیں مشکلات بھی آئیں، کہیں جیب کٹ گئی، کہیں پیسے نکل گئے، اور راحت بھائی کے پورے پرس غائب ہوئے۔ وہ ذرا سا اپنا تھکے ہارے اور اپنی امنگ میں ہوئے، معلومہ کسی نے پرس ہی غائب کر دیا، اور یہ بھی پتا کس نے غائب کیا جاننے والوں میں جو ساتھ سفر کر رہے تھے۔ زندگی کے تلخ حقائق ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سچ ہے۔ آخر میں راحت بھائی جو ادھر یہ ذکر کر رہے تھے موت کا، اپنی شاعری میں مایوسی کی باتیں کرتے تھے، اس کے 2 شعر سن لیجئے، اس کے بعد میں اجازت لوں گا، پھر آپ کا آخری سوال۔ کہتے ہیں شام ڈھلے ہر پنچھی کو گھر جانا پڑتا ہے۔ جی، کیا بات ہے، شام ڈھلے ہر پنچھی کو گھر جانا پڑتا ہے، کون خوشی سے مرتا ہے، مر جانا پڑتا ہے۔
اور صاحب مرنا تو سب کو ہے، لیکن مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، وہ کسی بھی حال میں ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ کیا بات، مرنے والے کی جبیں روشن ہے یوں ظلمات میں، جس طرح تارے چمکتے ہیں اندھیری رات میں۔ کیا بات ہے ماجد صاحب، آپ کا راحت بھی جواب اندوری، نہیں، آپ کا بھی جواب نہیں۔ راحت اندوری تاروں کی طرح چمکتے رہیں گے، واہ، ہمارے دلوں کو روشن کرتے رہیں گے، اور محبتوں کے چراغ جلانے میں تو راحت اندوری کو کوئی بھول ہی نہیں سکتا۔ جن چراغوں سے تعصب کا دھواں اٹھتا ہو ان چراغوں کو بجھا دو تو اجالے ہوں گے۔ کیا بات، یہ ہے راحت اندوری۔ کیا بات، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب۔ پوری زندگی راحت اندوری کی سچ بولنے میں گزر گئی، پوری زندگی دلوں سے دلوں کو ملانے میں گزر گئی، بالکل صحیح۔ نفرت کرنے والوں کو ادب کا ساہتیہ کا تماچا مارنے میں گزر گئی، اور وہ آدمی ادب کا ایک پیغام بر بن گیا، اور ادب کا ایک پیغام بر اور ایک دیوتا کی طرح ہم سے رخصت ہو گیا۔ کیا بات ہے۔ بھگوان اللہ میاں ان کے آتما کو شانتی دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور ان کے خاندان کو صبر دے، اور آپ کو ہمیں بھی صبر دے، اس لیے کہ ہم ان کے خاندان سے کم ان کو نہیں چاہتے تھے۔ بالکل سچ ہے یہ ڈاکٹر صاحب۔ ہم آپ کے اس جذبے کو سلام کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ بھی یاد کر رہے ہیں نا، اس زمانے میں بھائی صاحب کون کسی کو یاد کرتا ہے، لیکن اوم بھائی میری ایک التجا ہے آپ سے، جی 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 ڈاکٹر صاحب، اور التجا یہ ہے کہ آپ کے ذریعے لوگوں تک یہ میسج جانا چاہیے، یہ بالکل جائے گا ڈاکٹر کہ صاحب۔ اللہ کے میسج یہ جانا چاہیے، اللہ کے واسطے، ایشور کے واسطے، جی 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 ادب اور ساہتیہ کو ہندو مسلمان نہ بنائیں۔ جی جی بہت ہم لڑ لیے، سیاسی لوگ اپنا کام کرتے ہیں کرسی کے لیے، جی، لیکن ہمارا دربھاگیہ یہ ہے کہ آج ہمارا ساہتیہ اور ادب جو ہے وہ کمیونل ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ یاد رکھیں ہمارے ہندوستان کی، بھارت کی مٹی محبت کی خوشبو کی مٹی ہے، بالکل یہاں صحیح۔ دیوتاؤں، یہ دیوتاؤں کی مٹی ہے، شری رام کی دھرتی ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی کی دھرتی ہے، یہ دھرتی ہندوستان کی زیادہ دیر نفرت برداشت نہیں کر سکتی، اور کرے گی بھی نہیں۔ میری خدا سے دعا ہے کہ آپ ہم مل کے پھر اسی محبت کے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو ان فرقہ پرستوں نے ہندو مسلمانوں کو لڑا کے ختم کر دیا۔ ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل جہاں سمجھتے ہیں ان کو امام ہند مریادہ پروشوتم رام کو بھی یاد کرنا چاہیے، رحیم کو بھی یاد کرنا چاہیے، نہ مندر ٹوٹے، نہ مسجد ٹوٹے، نہ گرجا ٹوٹے، بالکل سچ ہے نا؟ بالکل سچ ہے ہمارا آپ کا یہی پیغام ہے۔ آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے یاد کیا، اور راحت بھائی کے لیے اور آپ سب کے لیے اور پورے ساہتیہ کاروں کے لیے شعر نظر کرتا ہوں، اس کے بعد اجازت کہ کہاں وہ بات، کہاں ایسے عز و شان کے لوگ، بڑے عظیم ہیں یہ میرے خاندان کے لوگ، ہم اپنے عہد میں جو کچھ بھی ہیں غنیمت ہے، تلاشیے گا کہاں ایسی آن بان کے لوگ۔ ہندوستان زندہ باد، انہیں ہے شوق اگر بجلیاں گرانے کا، ہمارا کام بھی ہے آشیاں بنانے کا، سنا ہے آپ ہے ماہر ہوا چلانے میں، ہنر نہ چھوڑیں گے ہم بھی دیے جلانے کا۔ یہی راحت اندوری کا پیغام ہے۔ میں نے ان کے پیغام کو ان کے شعروں سے بات شروع کر کے اپنے ان دو شعروں پر ختم کی۔ آئیے دلوں کو ملانے کی بات کریں جس سے ہمارا ہندوستان پھر ایسا ہو جائے جس میں مندر بھی، مسجد بھی، ہندو بھی، مسلمان بھی ایک دوسرے کے ساتھ عید بھی اور دیوالی ہولی منائیں۔ ہندوستان زندہ باد۔ اب آپ نے سن ہی لیا ڈاکٹر ماجد صاحب نے کیا کہا کہ ڈاکٹر راحت اندوری وہ شخصیت تھے، وہ فقیر تھے جنہیں اپنا محبت کا ہندوستان چاہیے تھا، لیکن کچھ فرقہ پرستوں نے کل سوشل میڈیا پر جس طرح کے شرمناک کمنٹس کیے ان سے انسانیت تو شرمسار ہوئی ہی تار تار ہو گئی۔ ایسے عظیم شاعر کے لیے ایسے شبد ہندوستان سے تو کم امید نہیں تھی۔ بہرحال اس غمزدہ موقع پر مرحوم شاعر ڈاکٹر راحت اندوری کی شان میں یہ دو پنکتیاں کہ راکھ کے ڈھیر میں انگار ابھی باقی ہیں، راکھ کے ڈھیر میں انگار ابھی باقی ہیں، آندھیوں کا انتظار ہے انہیں شاید اب تک۔ اپنی ان دو پنکتیوں کے ساتھ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر حاضر ہوں گے میڈیا ہب نیوز کے کارکرم نہ کہو سے دوستی نہ کہو سے بیر میں ایک نئی بات کے ساتھ، نئی پہل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے نمسکار، جے ہند۔